بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ ایک بلند و بالا ناقابل تسخیر قلعہ مکمل ہو گیا جس کی بلندی 82 میٹر تھی۔ آمنے سامنے کے ان دونوں قلعوں کا درمیانی فاصلہ 660 میٹر کے برابر تھا، جہاں سے عثمانی باسفورس پر نظر رکھ سکتے تھے اور کوئی جہاز ان کی اجازت کے بغیر مشرق سے مغرب کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ آمنے سامنے کے ان دونوں قلعوں پر توپیں نصب کی گئی تھیں اور جو بھی جہاز مشرقی علاقے سے قسطنطنیہ کو آتا تھا یہ توپیں ان پر گولہ دا کر ان کو روک دیتی تھی، اور طرابزون جیسی مشرقی علاقوں کی سلطنتیں جو ضرورت کے وقت قسطنطنیہ کی مدد کرتی تھی باسفورس میں آنے سے گھبراتی تھیں۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد لیے سلطان نے ضروری اسلحہ جمع کرنے کی طرف مخصوصی توجہ دی، جن میں سے توپیں خاص اہمیت کی حامل تھیں۔ توپ سازی پر خاص توجہ دی گئی۔ سلطان نے ایک ہنگری محمد اور بان کو بلا بھیجا جو توپ سازی کی صنعت میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ اس کا پرجوش استقبال کیا اور اسے ہر طرح کی مالی، مادی اور افرادی امداد دے کر حکم دیا کہ توپیں تیار کرے۔ اس انجینئر نے بہت سی بڑی توپیں بنائی۔ ان میں سے ایک توپ تو اتنی بڑی تھی کہ اس کا وزن 100 ٹن تھا اور اس 100 بیل کھینچتے تھے۔ اسے سلطان توپ کہا جاتا تھا۔ ان توپوں کو بنانے اور پھر ان کو چلانے کے کام کی نگرانی سلطان نے خود کی۔ اس تیاری کے علاوہ جس چیز کی طرف سلطان محمد فاتح نے خصوصی توجہ مرکوز رکھی وہ تھی عثمانی بحریہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانا اور اس میں کئی کشتیوں کا اضافہ کرنا تاکہ وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے اہل بن سکے۔ قسطنطنیہ تھا بھی ایک ایسا سمندر جس طرح کا محاصرہ طاقتور اور بحریہ کے بغیر غیر مکمل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقصد کے لیے جو کشتیاں تیار کی گئیں ان کی تعداد 400 سے زیادہ تھی۔ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے سلطان محمد فاتح نے اپنی کئی دشمنوں سے صلح کر لی تاکہ وہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر صرف ایک دشمن سے نبرد آزما ہو سکے۔ لہذا قسطنطنیہ کی پڑوسی عمارت غلطہ جو اس کے مشرق میں واقع تھی اور قسطنطنیہ سے اسے تنگنائے شاخ زرین جدائی کرتی تھی، یہ معاہدہ صلح کیا گیا۔ اس طرح ہنگری اور بلغیریا کی سلطنت سے بھی معاہدے ہوئے۔ یہ دونوں یورپی سلطنتیں تھیں جو قسطنطنیہ کے پڑوسی میں واقع تھی، لیکن جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تو یہ معاہدہ برقرار نہ رہے۔ دوسرے نصرانی ممالک کی فوجوں کے علاوہ ان اماراتی کی فوجیں بھی قسطنطنیہ کے دفاع میں شریک ہو گئیں اور مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے سب عہد و پیمان توڑ کر اپنے ہم مذہب نصرانیوں کا ساتھ دینے لگے۔ سلطان محمد فاتح جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے دن گن رہا تھا تو شاہ بیزنطینی نے انہیں محاصرہ اٹھانے پر بے تحاشا دولت کی پیشکش کی۔ کئی علاقوں سے دستبرداری کے لیے بھی تیار ہوا۔ اس نے سلطان کو اس ہدف سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن سلطان اس کی ایک نہ مانی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اس شہر کو فتح کر کے دولت عثمانیہ کے خلاف سازشوں کے اس مرکز کو نیست و نابود کرے گا۔ جب بیزنطینی فرمانروا کو یقین ہوگا کہ مسلم فوجیں کوئی رشوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور ہر صورت شہر لینے کے لیے پرعزم ہے تو اس نے مختلف یورپی ممالک اور شہروں سے امداد طلب کی، بالخصوص کیتھولک فرقے کے مذہبی رہنما سے امداد دینے کی درخواست کی۔ حالانکہ قسطنطنیہ آرتھوڈکس فرقہ والوں کا مرکز تھا اور کیتھولک فرقہ والوں سے ان کی شدید اختلافات تھے، لیکن بیزنطینی فرمانروا نے مذہب کی قربانی دے کر شہر کو بچانے کے لیے پاپائے روم سے درخواست کی۔ بیزنطینی فرمانروا نے مجبوراً پوپ سے رکھ رکھاؤ کی پالیسی اختیار کی اور اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ اس کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ مشرقی آرتھوڈکس کلیسیا کو اتحاد بین الانصارہ کے خاطر پوپ محترم کا مطیع کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس وقت ہو رہا تھا جب آرتھوڈکس فرقہ والے اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے۔ الغرض پوپ نے اپنے ایک مندوب قسطنطنیہ بھیجا جس نے قسطنطنیہ کے سب سے بڑے چرچ آیا صوفیہ میں تقریر کی، پوپ کے لیے دعا کی اور دونوں کلیسیاؤں کو ایک کلیسیا میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کو سن کر آرتھوڈکس کی اکثریت غصہ برق اٹھا اور شام اور بابا کے اس اتحاد کی مخالفت میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم دیار بیزنطینی میں لاطینی جب کو دیکھتے ہیں تو بہتر سمجھتے ہیں کہ ترکوں کے امامے دیکھیں۔ قسطنطنیہ کا شہر 3 اطراف سے ابنائے باسفورس بحر
مورا اور شاخ زرین کے سمندری پانیوں سے گرا ہوا تھا، اور یہ کشتیوں کو اس تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑا زنجیر سے کام لیا گیا تھا، جس کو ضرورت کے وقت ڈھیلا کیا جاتا تھا۔ جہاز اندر آ سکتا تھا، اگر زنجیریں کھینچ لی جاتی تو راہ مسدود ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ خشکی کی طرف 2 بلند و بالا فصیلیں تھیں جو بحر مورا سے لے کر شاخ زرین تک چلی جاتی تھیں۔ یہ دونوں فصیلیں متوازی تھیں اور ان کے درمیان ایک نہر تھی جس کا نام لیکوس تھا۔ ان دونوں متوازی فصیلوں کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ تھا۔ ان میں سے جو اندرونی فصیل تھی اس کی بلندی 40 فٹ تھی اور اس پر برج بنے ہوئے تھے جن کی بلندی 60 فٹ تک پہنچتی تھی، اور رہی باہر والی فصیل تو اس کی بلندی تقریباً 25 فٹ تھی اور اس پر کئی برج تھے جو سپاہیوں سے بھرے رہتے تھے۔ ان پانیوں اور فصیلوں کی بدولت فوج نقطہ نظر سے یہ شہر دنیا کے مضبوط ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا، اور فطرت نے چاروں طرف سے اسے ایسے قدرتی قلعے حصون فصیلیں عطا کر دی تھی کہ اس تک پہنچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے سینکڑوں حملوں کو پسپا کیا جو اس کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے۔ 11 حملوں تو اس سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے کیے جا چکے تھے۔ سلطان فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاری مکمل کر چکا تھا اور اس کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا تھا، اور اس کا محاصرے کے لیے ضروری نقشہ جات تیار کر لیے تھے، اور خود جا کر شہر اور اس کی فصیلوں کی مضبوطی کے لیے کیے گئے انتظامات کا معنی کرتا تھا۔ سلطان نے ایڈریانوپل اور قسطنطنیہ کی درمیانی راستے کو آسان بنانے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے تاکہ وزنی توپوں کو قسطنطنیہ تک منتقل کرنے میں آسانی رہے۔ ایڈریانوپل سے قسطنطنیہ کا راستہ ان توپوں نے 2 ماہ میں طے کیا۔ شہر کے قریب ناصف فاصلہ پر ان توپوں کو کچھ سپاہ کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ عثمانی لشکر جس کی قیادت سلطان محمد فاتح خود کر رہے تھے، جمعرات 26 ربیع الاول 857 ہجری مطابق 6 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گیا۔ فوج کو اکٹھا کیا گیا، کل تعداد 50,200 سپاہی تھے۔ سلطان نے ان سے ایک پرجوش خطاب کیا، انہیں جہاد کی ترغیب دی، غازی یا شہید ہونے تک لڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا، انہیں نصیحت کی کہ جنگ میں ثابت قدم اور شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ آیات قرآنی جو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب میں تھی پڑھ کر سنائی، اور ان حدیث کو بھی بیان کیا جن میں فتح قسطنطنیہ کی بشارت دی گئی تھی اور اس لشکر اور قائد لشکر کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ سلطان نے بیان کیا کہ اس فتح سے اسلام اور دشمن مسلمانوں کو کیا عظمت اور عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ سلطان نے کچھ اس انداز سے اسے اتنے مؤثر الفاظ میں خطاب کیا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے فضا گونج اٹھی اور پوری فوج اللہ کریم سے اس شہر کی فتح کے لیے دعا کرنے لگی۔ جنگجو لشکر کی صفوں میں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی جو ان کے شانہ بشانہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ علماء کی موجودگی نے فوجیوں کی جذبوں کو محض کیا، حتیٰ کہ ہر سپاہی بڑی بے صبری سے جنگ کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ اپنا فریضہ ادا کر سکے۔ دوسرے دن سلطان نے بڑی فوج کو مختصر یونٹوں کی صورت میں شہر کی برونی فصیلوں کے سامنے معمور کر دیا۔ اس فوج کو 3 بڑی یونٹوں میں تقسیم کیا گیا۔ انہوں نے مختلف اطراف سے پوری شدت سے محاصرہ کر لیا۔ ایک لشکر ان تینوں لشکروں کے پیچھے ریزرو کے طور پر متعین کیا تاکہ ضرورت کے وقت ان سے فوج کی مدد کر سکے۔ ان فصیلوں کے سامنے جگہ جگہ توپیں نصب کر دی گئیں۔ ان میں اہم ترین سلطانی توپ تھی جو بہت بڑی اور وزنی تھی۔ اس شہر کے توپ تابی دروازے کے سامنے نصب کیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی دستوں کے شہر کے قریب اور بلند جگہوں پر معمور کیا تاکہ وہ جنگی کارروائیوں پر نظر رکھے۔ اس دوران شہر کے ارد گرد پانی میں عثمانی کشتیوں کا پھیلا دیکھا گیا، لیکن بڑی زنجیر کی وجہ سے یہ کشتیاں شاخ زرین تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکیں، بلکہ جو کشتی بھی آگے بڑھی اور قریب جانے کی کوشش کی اسے تباہ کر دیا گیا۔ البتہ عثمانی بحریہ برائے مورا میں امراء کے جزیرے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بیزنطینیوں نے قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے اپنی تمام کوششیں داؤ پر لگا دیں، فوج کو فصیلوں پر تقسیم کر دیا اور قلعہ بندیوں کو مضبوط کر دیا۔ سلطانی فوجوں نے شہر پر قبضہ کرنے کے لیے محاصرہ سخت کر دیا۔ محاصرے کی ابتدائی دنوں سے ہی عثمانی اور شہر کا دفاع کرنے والی بیزنطینی فوجوں کے درمیان جنگ میں کوئی چیز
نمل نہ ہوئی۔ شہادت کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور عثمانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تاج شہادت پر سر سجا چکی تھی، بالخصوص وہ افراد جو دروازوں کے قریب متعین تھے۔ عثمانی توپ خانہ مختلف مقامات سے شہر پر گولہ باری کر رہا تھا اور اس کے گولے اور خوفناک آواز بیزنطینیوں کے دلوں میں رعب پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے تھے۔ توپ خانے کی گولہ باری سے فصیلوں میں کئی جگہ شگاف پڑ گئے تھے، لیکن مدافعین نے بہت جلد ان درختوں کو دوبارہ پر دیا اور فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ یورپ سے مسیح امداد بھی مسلسل پہنچ رہی تھی۔ جنیوا سے جو امداد آئی اس میں 5 بحری جہاز بھی تھے۔ اس بحری لشکر کی قیادت جنیوا کے سپہ سالار جسٹن کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ 700 رضاکار بھی تھے جو یورپ کے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ ان بحری جہازوں کی عثمانی بحریہ کے ساتھ مڈبیر ہوئی، لیکن وہ بیزنطینی دارالحکومت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان جہازوں کا پہنچنا تھا کہ بیزنطینیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور جسٹین کا شہر کا دفاع کرنے والی پوری فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ عثمانی بحری فوجوں نے اس موٹی زنجیر کو توڑنے کی بہت کوشش جس نے شاہ زریں کو ناقابل عبور کر دیا تھا اور کوئی اسلامی جہاز اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ عثمانی سپاہیوں نے یورپی جہازوں پر کئی بار گولہ باری کی، لیکن وہ اپنا مقصد میں کامیاب نہ ہوئے، جس کی وجہ سے شہر کا دفاع کرنے والی فوجوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ بشپ اور نصرانی نیچے نہ بیٹھے اور وہ شہر کی سڑکوں اور گلیوں بندیوں کا چکر لگاتے رہے اور مسیحیوں کو ثابت قدمی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ وہ لوگوں کو ترغیب دیتے رہے کہ وہ کلیسیاؤں میں جا کر خداوند یسوع مسیح اور سیدہ مریم عذرا والدہ خداوند سے دعا کرے کہ وہ شہر کو نجات دے۔ قسطنطین ذات خود بھی کئی بار آیا صوفیہ چرچ میں گیا اور نجات کے لیے دعا مانگی۔ عثمانی حملہ آوروں نے شہر پر زوردار حملے کیے اور موت کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ان حملہ آوروں میں محمد فاتح کا نام سرفہرست ہے۔ بیزنطینیوں نے شہر کے دفاع میں بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور قسطنطین کی قیادت میں بڑی جوان مردی کا ثبوت دیا۔ بیزنطینی فرمانروا نے کوشش کی کہ وہ اپنے شہر اور اس کے شہریوں کو اس گرداب بلا سے نکالنے، خواہ اس کے لیے اس کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ اس نے سلطان کو محاصرہ اٹھانے کے لیے عوض مال و دولت، عطایت اور کئی دوسری طرح کی سے پیشکش کی، لیکن سلطان فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور بیزنطینی حکمران سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ شہر اس کے حوالے کر دے۔ سلطان نے وعدہ کیا کہ اگر قسطنطین اس شہر کو جنگ کے بغیر مسلمانوں کے حوالے کرے گا تو مسلمان کسی شہری اور کسی کلیسیا سے طرز نہیں کریں گے۔ سلطان کے خط کا مضمون یہ تھا: اپنی شہنشاہی یعنی قسطنطنیہ کا شہر میرے حوالے کر دو۔ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میری فوج کسی شخص کے مال و جان، عزت و آبرو سے تعارف نہیں کرے گی۔ جس شخص کا جی چاہے گا وہ شہر میں باقی رہ جائے گا اور امن و سلامتی کی زندگی گزارے گا، اور جس کا جی چاہے گا وہ امن سلامتی کے ساتھ جہاں چاہے گا چلا جائے گا۔ ابنائے شاخ زریں چونکہ بیزنطینی بحریہ کے قبضے میں تھی، اس لیے یہ محاصرہ نامکمل تھا، لیکن اس کے باوجود عثمانی لشکر پوری شدت سے فصیلوں پر حملے کر رہا تھا۔ ینگ چری فوج کی شجاعت اور بہادری دیدنی تھی۔ توپ کے ہر گولے کے ساتھ سپاہی فصیل کی طرف بڑھتے تھے اور موت کی پرواہ کیے بغیر فصیلوں کو عبور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ 18 اپریل کو عثمانی توپ خانہ نے وادی لیکوس کے نزدیک فصیل کے مغربی حصے میں ایک شگاف ڈال دیا۔ فوج اس شگاف کے راستے شہر میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھی، لیکن جسٹین کی قیادت میں شہر کا دفاع کرنے والی بیزنطینی فوج سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئی۔ کئی مسلمان فوجیوں نے کمن ڈال کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن صلیبی فوج نے ان کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دونوں طرف کے بہادر جوان مردی کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے تھے اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ مغربی فصیل میں پڑنے والے شگاف بہت چھوٹا تھا۔ جو مسلمان مجاہدین اس شگاف سے گزرنے کی کوشش کرتا، نصرانی فوج اس پر تیروں کی بارش برسا پڑنے والا شگاف بہت چھوٹا تھا۔ جو مسلمان مجاہد اس شگاف سے گزرنے کی کوشش کرتا، نصرانی فوج اس پر تیروں کی بارش برسا دیتی۔ نیزہ زنی اور اورال کے جلتے ہوئے گولوں کی وجہ سے کسی شخص میں یہ تاب نہیں تھی کہ وہ فصیل کو ٹوٹتے ہوئے حصے میں سے شہر میں داخل ہوتا۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہو رہا تھا۔ دشمن پوری طرح چوکس تھا اور اس
چھوٹے سے شگاف کے ذریعے شہر میں داخل ہونا ناممکن نہیں تھا، اس لیے سلطان نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ لگتا تھا کہ سلطان کسی اور منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا سوچ رہا ہے۔ عثمانی بحریہ نے پوری کوشش کی کہ زنجیر توڑ کر شاخ زریں تک حاصل رسائی کرے، جس کی وجہ سے محاصرہ ابھی تک نامکمل تھا، لیکن مخالف فوج اور ان کی بحریہ نے مسلمانوں کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا، بلکہ اس کوشش میں کئی مسلمانوں کے بحری جہاز بیزنطینی توپوں کا نشانہ بنے اور غرق آب ہوئے۔ الغرض یہ کوشش بھی ناکام رہی اور بحریہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس مارکہ 18 اپریل کے 2 دن بعد 20 اپریل کو عثمانی بحریہ اور یورپی جہازوں کے درمیان ایک اور تصادم ہوا۔ یورپی جہاز خلیج میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسلامی بحریہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ دونوں طرف کے بہادروں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی۔ یورپی جہاز آگے بڑھتے گئے، عثمانی بحریہ نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ کمک شہر تک نہ پہنچ پائے، لیکن مسلمانوں کی ایک اور نہ گئی اور یورپی جہاز لڑتے بڑھتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ سلطان سال پر کھڑا دونوں بیروں کے درمیان جاری یہ جنگ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسلامی بحریہ کے امیر کے نام یہ پیغام بھیجا: ان جہازوں پر قبضہ کر لو، انہیں ڈبو دو، اور اگر تم سے ایسا کچھ نہیں ہوتا تو خود ڈوب مرو، ہمارے پاس زندہ واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی، لیکن یورپی جہاز اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ نتیجن سلطان آگ بگولا ہو گیا، اور جب امیر الجربانی سے باہر آیا تو اس کے ساتھ بہت غصے کی اور اسے بزدلانہ کا طعنہ دیا۔ امیر الجبر، جس کا نام الباتل اوغلی تھا، بے حد پریشان تھا، لیکن ایک بہادر شخص کے لیے نامردی سے بڑا طعنہ کیا ہو سکتا تھا۔ وہ بول اٹھا: سلطان، میں خوشی سے موت کو گلے لگاتا، لیکن میرے لیے یہ بات نہایت ہی تکلیف کا باعث ہوگی کہ میں مروں اور بزدلی کا طعنہ میرے سر ہو۔ میں نے اور میرے تمام ساتھیوں نے اپنی ساری صلاحیتیں، ساری طاقتیں صرف کر دیں، لیکن اتنے بڑے بیڑے کے سامنے ہماری ایک نہ گئی۔ امیر الجبر کی آنکھیں اشکوں سے بھیگ گئیں۔ اس نے اپنے عمامے کے پلو سے آنکھیں صاف کی اور محمد فاتح سمجھ گئے کہ امیر الجبر بے قصور ہے، اس سے درگزر کیا، صرف مزولی پر اکتفا کیا اور اوغلی کے بعد حمزہ پاشا کو عثمانیہ بحریہ کا امیر مقرر کیا۔ کتب تاریخ بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح بحری مارکوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار کنارے مارکہ کا زار کا مشاہدہ کرتا تھا۔ اس مارکے میں اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور اسلامی بیڑے کے قریب پہنچ گیا۔ ایسے میں سلطان بلند آواز سے بالتا اوغلی سے مخاطب ہوا اور چیختے ہوئے کہا: اے کپتان، اے کپتان، اور پھر اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اسے حکم صادر کیا۔ اپنے سپہ سالار کی یہ جان شانہ ادا دیکھ کر عثمانیوں نے اپنی کوششوں کو تیز تر کر دیا، لیکن ان کی کوششوں کا کچھ خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ عثمانی بحریہ کے ناکامیوں کا اس بات میں بہت عمل دخل ہے کہ اس سلطان کے بعض مشیر، جن میں وزیر خلیل پاشا کا نام سرفرست، نے یہ کوششیں کی کہ سلطان قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا خیال دل سے نکال لے اور شہر کے باشندوں سے اس پر قبضے کی شرط کے علاوہ کسی اور شرط پر مسلط کر لے اور محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جائے، لیکن سلطان فاتح کی کوشش پر مصر تھا اور ہر طرف سے شہر پر توپوں سے گولہ باری کراتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاخ زریں میں اسلامی جہازوں کو پہنچانے کے بارے یہ بچار کرتا رہا۔ شاخ زریں کی طرف سے فصیل کچھ زیادہ بلند نہیں تھی۔ سلطان چاہتا تھا کہ کسی صورت جہاز شاخ زریں میں پہنچ جائے تاکہ مغربی کنارے کی حفاظت کی خاطر دشمن کو فوج تقسیم کرنا پڑے اور خشکی کی سمت سے ان پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ سلطان محمد فاتح کے دل میں ایک نہایت ہی انوکھی سوچ آئی۔ اس نے جہازوں کو بشکتاش کے بندرگاہ سے شاخ زریں میں لے جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن کیسے گویا ایک معجزہ رونما ہونے والا تھا۔ ایک انہونی بات سامنے آ رہی تھی۔ سلطان نے سوچا کہ جہازوں کو دونوں بندرگاہوں کے درمیان خشکی کے راستے کھینچ کر شاخ زریں تک لایا جائے، لیکن پوری رازداری اور